अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी हमारे साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे। वजह क्या समझते हैं? इस्लामिक कंट्री हैं दोनों, फिर भी भाई मैं थोड़ा सा मुख्तसर कोशिश करूंगा अर्ज करने की। तफसीलन तो ये है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान का मामला है। तालिबान वगैरह तो आप समझिए कि सरफेस हुए मिड 90s में इस नाम से। अदरवाइज अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। मतलब जिस जमाने में मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। इंडियन है, प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैच कराता रहा। अच्छा, अभी आज की खबर ये है कि बलोचिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। हम हमेशा, अभी आपने तालिबान को प्रो इंडियन कह दिया, हम हमेशा ये कहते हैं बलोचिस्तान में जो होता है इंडिया करवाता है। अब जो ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन किया, क्या वो भी इंडिया ने ज्वाइन करवाया हो? लाजमी रहेगा, क्योंकि हम मामला इतना मिस हैंडल करते हैं ना अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया इस नौबत तक आ जाता है। हमें सोल सर्चिंग की, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में झांकने की वाकई जरूरत है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने कितना मिस हैंडल किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी, इंटरनल अफेयर्स को भी। दोनों में हमारा बदलाव, जैसे कहते हैं ना, पैथेटिक सा रिकॉर्ड है। एंड वी नीड हाईली टू इम्प्रूव एज वेल एज वी नीड इंटेलिजेंशिया टू इन्वॉल्व दिस। हमारे यहाँ मतलब इसमें ट्रेडिशनली पॉलिटिकल सिस्टम में वी आर लैकिंग इंटेलिजेंशियाज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ऐसी क्या चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अपने बलोच भाई अगर हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट होने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या हम उन्हें उनके राइट्स नहीं दे रहे, या फिर कोई और रीजन है? मतलब क्या वजह है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्वमेंट करता है या इंडिया उन्हें ज्वाइनिंग करवाता है, तो क्या वजह है कि वो इंडिया की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं? पंजाब से कोई नहीं इस तरह मानता, बलोचिस्तान से क्यों मानता है? क्वेश्चन तो ये रेज होता है। दुरुस्त है आपने, असल में बुनियादी नुकता भी यही है। मसला ये है कि सच तो इस पे बोलना जरा प्रॉब्लम देगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो प्रोविंसेस को, मैं आपको सच बताऊं कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किए थे ना अपने 14 पॉइंट्स, उसमें तो एक पॉइंट ये भी था कि बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कायद आज़म ने खुद पाकिस्तान बनने के बाद नहीं दिया उन्हें। शायद वो और प्रॉब्लम में इन्वॉल्व थे, ज़ाहिर है इंडिया ने हम पे मुसल्लत किए हुए थे प्रॉब्लम। तो कायद आज़म के बाद वाले सियासतदानों का हक था कि पहली फुर्सत में से प्रोविंशियल स्टेटस दे देते ना। प्रोविंशियल स्टेटस देने से बहुत से मसाइल आपके हल हो जाते हैं, जो हमने जाके लेट 60s में दिया। अब हम उल्टे कदम पे चलते हैं, जैसे अब ट्राइबल एरिया को इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाने के बजाय हमने मर्ज कर दिया केपीके में। दिस इज ए ब्लंडर। दुनिया चलती है नए प्रोविंस की तरफ। सही बुखारी की हदीस है कि शहर बड़ा हो जाए तो उसे दो में तकसीम कर दो। यहाँ पे हमारे उल्टी गंगा चलती है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोविंस जो ऑलरेडी बर्डन हम मर्ज कर, ये गलत बात है। मतलब उसे तो यही बलूचिस्तान का हाल है कि वो हमें दे रहा है 1950 से नेचुरल गैस, और पता नहीं क्या कुछ दे रहा है। पता नहीं वहाँ पे दुनिया के कहते हैं 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है, 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर है, एंड स्टिल वी आर ए पुअर कंट्री। अपनी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम अपनी गलतियों को बजाय बेहतर करने के हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया उन्हें ऐसा करवा रहा है? हम खुद एक तरफ हम खुद कहते हैं कि हम उन्हें राइट्स नहीं दे रहे जो उनके राइट्स हैं, तो फिर अगर राइट नहीं देंगे तो वो कहीं और तो देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही असल में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स। वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं। तो असल मामला ये है, हम जब तक इस पे सबको बुला नहीं देते ना जी, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, बलूचिस्तान के, केपीके के, पंजाब के, सिंध के, गिलगित बल्तिस्तान के, उनका से लें, फिर वहाँ के इंटेलिजेंसिया को इन्वॉल्व करें, वहाँ के एकेडमिक्स को इन्वॉल्व करें, तो मुझे तो यकीन है कि इन सारे मसाइल का हल है। लेकिन ये है कि वो कड़वा सच तस्लीम करना पड़ेगा, जो भी XYZ गवर्नमेंट है। आपसे अगर थोड़ा सा सवाल करें, अगर आप बेहतर समझे कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान से उस तरीके से मतलब लगाव नहीं रखते नजर आते जिस तरीके से रखना चाहिए? हम हमेशा ये कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। सिर्फ इंडिया बलूचिस्तान में अगर इन्वॉल्व है तो बलूचिस्तान में क्यों इन्वॉल्व हो जाता है, पंजाब में क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं हम अपने उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे। असल में आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ गौर कर रहा था कि आपने कहा, आपने ऐसे फरमाया ना, ये दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, अब हमारे झगड़े क्यों हैं? तो मैं तो पहले उसी में ज़हनी तौर पे उसमें ही गर्क था, उसमें मुतगर्क था उस सोच में। तो मेरा ये एक सवाल बनता है कि इज दिस इस्लामिक स्टेट? मुझसे कोई सवाल करे तो मैं कहूँगा बना तो इस्लामिक स्टेट ही, चले आप मुस्लिम स्टेट कह देना, ठीक है ना। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डी फैक्टो इट्स नॉट इस्लामिक स्टेट। डी जोरे इट्स इस्लामिक स्टेट। डी जोरे डिस्कशन करें तो उसका आइन की आर्टिकल नंबर 2 और 227 के करें तो ये कंट्राडिक्शन इसमें आपको नजर आएगी, फैमिली लॉ में आएगी। और भाई पहले इसको तो ठीक कर लें। ठीक है, ये किसके दुनिया में कहते तो है ना कि हम इस्लामिक, मैं तो नहीं कह रहा, ये उनसे सवाल करें जो कहते हैं, मैं थोड़े से एग्री करता हूँ।
ٹھیک ہے نا. باقی آپ کا وہ دوسرا سوال رہا تو بھائی جب آپ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ بنگلہ دیش جب بنگلہ دیش بنا تو اس کے پیچھے کوئی ریزن تھی نا. بالکل ریزن تھی، لیکن وہ بھی ملبہ ہم نے انڈیا پہ ڈالا. بھائی سارا ملبہ کیوں ڈالتے ہیں، اپنے اوپر کیوں نہیں ڈالتے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آخر کب تک ڈالتے رہیں گے. آج تو یہ کس کی بلوچستان ذمہ داری ہے؟ وہ ریسپانسبل. ہم سب کی، ہم تو شاید یہ کہتے ہیں کنٹروورشل ڈسکشن ہے تو اس لیے تو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ بات کریں گے. جو اس ملک کو چلاتے ہیں ان کے اوپر بھی ہے، جو ڈی فیکٹو چلاتے ہیں یہ ان کے اوپر بھی ہے. یہ آپ تلاش کریں ڈی فیکٹو کل کو اگر اللہ نہ کرے بلوچستان بھی بنگلہ دیش جیسی کنڈیشن میں آتا ہے، پھر ہم یہ کہہ دیں گے جی وہ دشمن نے سازش کر دی، وہ انڈیا نے سازش کر دی، وہ امریکہ نے سازش کر دی. کون کہتا ہے؟ میڈیا میں یہی کہا جاتا ہے، ہمارے بڑے بڑے پالیٹیشین. پھر بعد میں میڈیا کنٹرولڈ ہے نا. تو ہم آپ کو ہم تو دیکھیں اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا. بھائی بات سنیں، آپ سب سے کرنی بنتی ہے کہ بات کرنی چاہیے. اس کی ون آف دا ریزن آپ کا میڈیا بھی ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے، وہ جو زرد صحافت ہے، پھر ممبر پہ مولوی ٹھیک ہو جائے، بالکل ایسے ہی. علماء سوئیں گے، علماء حق ہے. یہ بڑی کنٹروورشل ڈسکشن ہے، یہ 5 منٹ میں حل نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ دیکھیں بات کرنے سے ہی کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. آپ ان شارٹ بس یہ بتا دیں کہ کیا وجہ کیا ہے. ایک تو وجہ کیا ہے کہ بلوچستان کے لوگ جب آپ کسی کو اس کے بنیادی اور کانسٹیٹیوشنل حقوق سے محروم کریں گے، ایک ریئیکشن کا ہونا ایک فطری عمل ہے. یہ میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. درست کریں نا یہ لوگ. درست کیسے کریں یہ بھی آپ بتا دیں. دیکھیں آپ سینئر ہیں. میں بڑا زندہ گھر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کا نہیں تھوڑا سا ہنٹ دے دیں آپ. نہیں میں آپ بتا کیجیے کہ اس پہ پینل ڈسکشن کا اہتمام کیجیے. ضرور میں آؤں گا اور جتنا مجھے آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ اسی میں امید کروں گا کہ جیسے آپ اوپنلی بات کریں گے، جو ہم پاکستان کی دیکھیں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بات ہے. بات بالکل اوپن ہوگی انشاءاللہ اور بڑے پازیٹیو سینس میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کا کچھ سولوشن ڈھونڈا جائے گا. وہ پرابلم تو سارے پیش کرتے ہیں نا، ہم نے سولوشن پہ بات کرنی ہے اور انشاءاللہ پریکٹیکیبل سولوشن ہوگا. ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ، اچھا لگا. اور میں ان کو اپنا نیکسٹ کسی پروگرام میں ضرور انوائٹ کروں گا. ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آئیں اور اپنے جو ان کے نظریات ہیں وہ ہمارے تک پہنچائیں. اچھا لگا بات کر کے. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میاں آصف محمود. میاں آصف محمود، ایڈوکیٹ. جی بھائی. ٹھیک ہے. جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ آج خبر آئی ہے بلوچستان سے کچھ ملیٹنٹ گروپس ہیں جنہوں نے طالبان کو جوائن کیا ہے اور ان طالبان کو جوائن کیا ہے جو پاکستان کے اینٹی کام کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو بارڈر پر جو آج کل معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. وجہ کیا سمجھتے ہیں کیوں انہوں نے جوائن کیا ہوگا؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ان کی محرومیاں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. ٹھیک ہے. آپ اگر پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ کو جو پنجاب میں آپ کے حقوق ہیں، جو سہولیات ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، جو ایسینشیلز آف لائف ہیں جو اویلیبل ہیں، کیا ان کو ایکولی اویلیبل ہیں؟ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور گیس کی اگر بات کریں جو ہم یوز کر رہے ہیں اور آتی کہاں سے اور انہیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ مطلب یہ کہ آپ وہیں سے گیس لے رہے ہیں اور ان کو نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ کہیں کہ کوئی را کا ایلیمنٹ ہے یا انڈین ایلیمنٹ ہے، کوئی انڈین کارڈ ہے. الزامات دے لیں گے، بعد میں پتہ چلے گا جب کہ یہ کوئی ہے بھی نہیں. اب صرف جو ہے وہ ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہم یہ ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں کہ جی ایرانی ایلیمنٹ ہیں، افغانی ایلیمنٹ ہیں، انڈین ایلیمنٹ ہیں. پہلے ان کے رائٹس ان کو دیے جائیں نا. پچھلے 50 60 70 یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیٹس سپوز انڈین ایلیمنٹ ہے تو بلوچستان میں ہی کیوں انڈین ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ پنجاب سے کیوں نہیں کبھی انڈین ایلیمنٹ اس طریقے سے نہیں نکلتا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر لیٹس سپوز انڈیا کے کہنے پر وہ کچھ کرتے ہیں تو بلوچی لوگ ہی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اب وہ اس کا جواب یہ ہے نا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ایک خود کا شملہ کر دیں تو آپ کریں گے؟ نہیں میں تو نہیں کروں گا. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو زندگی کی تمام سہولیات جو ہیں میسر ہیں، آپ کو زندگی سے پیار ہے. ایک بندے کی آپ گھر بار جاڑ دیتے ہیں، اس کے بہن بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، دن میں کسی بھی ٹائم اٹھا لیتے ہیں ان کو. مسنگ پرسن کا ایشو کیا ہے؟ آپ نے فیملیوں کو وہاں سے اٹھا لیا، ان کے بچوں کو، جوان بچوں کو آپ نے اٹھا لیا. اٹھایا کیوں جاتا ہے سر؟ بھی نہیں دیتے. اٹھایا اس لیے جاتا ہے سر کہ ایشو یہ ہے، آپ اس کے اوپر اگر فل ان لینتھ ڈیٹیل چاہیں گے تو بہت لمبی چوڑی ہے. اگر شارٹلی بتا دیں اگر آپ کیا وجہ ہے مسنگ پرسن ہوتے کیوں ہیں بلوچستان سے ہی کیوں ہوتے ہیں زیادہ تر؟ ٹیررسٹ پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلو گائز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بگ بیش لیگ سٹارٹ ہو چکی ہے جو سمجھدار ہیں انہوں نے سمجھ لیا. اچھا مجھے شارٹلی یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ہم ان کو ان کے رائٹ نہیں دے رہے، تو پھر ہماری گورنمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو کیوں نہیں یہ چیز سمجھ آتی کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو رائٹ دیں اور یہ ایشو ہی ختم کریں کہ انڈیا انوالو ہے، ایران انوالو ہے، افغانستان انوالو ہے، ہم رائٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے لیے بھی وہ ایک
میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ایشو ختم ہو جائیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ چلے گی نہیں. ٹھیک ہے. ایشوز کا زندہ رہنا باقی ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان یا اپنا بلوچستان کی اگر بات کریں تو کبھی ان کو ان کے رائٹس نہیں مل پائیں گے؟ اگر فرینکلی اسپیکنگ آپ یہ کہتے ہیں تو کشمیر اور بلوچستانیوں کو کبھی بھی رائٹ نہیں مل پائیں گے جب تک کہ پاکستان گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مخلص ہو کر سنسیئر ہو کر نہ چاہے کہ ان ایشوز کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. بلوچستان کی محرومی میں پاکستان کی گورنمنٹ کے علاوہ بھی کسی ایلیمنٹ کا کسی فیکٹر کا ہاتھ ہے، کوئی انوالو ہے؟ دیکھیں ہاتھ ہوگا اور ہو سکتا ہے نا. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ راہ کا ایک بندہ آپ کے پاس آئے، میرے پاس آئے کہ یہ کام کریں تو میں کہوں گا چل دفعہ ہو. ٹھیک ہے. نہیں کریں کہ جب آپ کو آپ کے رائٹس مل رہے ہیں. ہاں جن کو رائٹس نہیں مل رہے وہ ان کا ایزی شکار ہیں. ٹھیک ہے. ان کو وہ جا کے ایک چیز کہتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ محرومیاں ہیں، نہ آپ کو گیس مل رہی ہے، نہ آپ کو ایسنشلز آف لائف مل رہے ہیں، آپ کو روٹی کپڑا مکان اویلیبل نہیں ہے. آپ کے لوگوں کو بھی اٹھا پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے، آپ کے بچے غائب ہیں، آپ کے گھروں پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی ضرب عذب، کبھی ضرب مومن، کبھی کچھ. تو جب ایجوکیشن نہیں مل رہی، ہیلتھ نہیں مل رہا. بالکل ہر کوئی بھی چیز تو ہے نہیں ان کے پاس. جو میں ایسنشلز آف لائف یا سہولیات کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تعلیم، صحت، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے پاس. تو ایسی صورت حال میں وہ تو جو آپ ان کو کہو گے کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، ڈالر دے رہے ہیں، یہ کرنسی آپ کو مل رہی ہے، یہ آپ کو ہم فارن نیشنلٹی دے دیں گے، یہ کر دیں گے، جھوٹے وعدے ہو جاتے ہیں. ان کی جو لپیٹ میں آ کے وہ بیچارے پھر غلط ہاتھوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ سچویشن چل رہی ہے بلوچستان میں، وہاں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بنگلہ دیش میں بھی ایسی سچویشن تھی اور کل کو بلوچستان بھی بنگلہ دیش جیسی 99% ایسی تھی. ایسی سچویشن بالکل. تھی. اور وہاں پر بھی ہم نے ایٹ دی اینڈ یہی بولا کہ جی انڈیا نے یہ کر دیا، انڈیا نے بنگلہ دیش کو بانی کا ایلیمنٹ آ گیا کہ جی مفتی بانی اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. لیکن مفتی بانی کو موقع کس نے دیا؟ موقع تو آپ نے دیا کیونکہ اکثریت تھی مجیب کی. آپ نے کہا نہیں ہم نے ہی گورنمنٹ کرنی ہے تو موقع پہلے آپ دیتے ہیں نا. آپ موقع نہ دیں تو کوئی فارن ایلیمنٹ نہیں آ سکتا. آپ حقوق دے دیں. بلوچستان والے آج بھی محب الوطن ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں. ایک ہی مطالبہ ہے ہمیں ہمارے رائٹس لیے جائیں. وہ تو تب آپ کے ساتھ تھے جب ابھی آپ کو ابھی آپ تو چھوٹے ہیں، اس وقت تو ہم بھی نہیں تھے 12. لیکن جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو اس وقت سے ساتھ ہیں جب جس دن ابھی بلوچستان جو کونسل تھی اس نے الحاق نہیں کیا تھا پاکستان کا، عوام نے اپنے گھروں پہ جھنڈے بھی لگا لیے، وہاں پاکستان آرمی میں پہنچ گئی. میں 1948 کی بات کر رہا ہوں. وہ تو تب سے ساتھ ہیں. انہوں نے کب کہا کہ ہم لاگو ہو رہے ہیں یا ہمیں لاگو دے دیں؟ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں سر. اب آپ اگر جانتے ہوں گے، جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں پر سیپریشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے انہیں دبانے کی کوشش کی جائے. آج پنجاب کو آپ حق نہ دیں، سندھ کو نہ دیں تو آوازیں وہاں اٹھنا شروع ہو جائیں. آپ حق دے دیں، ٹھیک ہے، امن قائم کر دیں، ایکول جو ڈیولپمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ سب کو دیں، ایکول ایسنشلز آف لائف دیں، تو وہ کیوں جائیں گے؟ ان کو کیا ضرورت پڑی؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ، اچھا لگا بات کر کے ان سے. اور یہ جو باتیں ہیں بالکل بیسک باتیں ہیں کہ بھائی رائٹ دیے جائیں. اگر آپ کو ایشو ہے انڈیا کی انوالومنٹ کا، افغانستان کی انوالومنٹ کا، ایران کی انوالومنٹ کا، تو آپ رائٹس دیں اور ان کو وہ نوبت ہی نہ آنے دیں. پنجاب سے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بلوچستان سے ہوتا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میاں شہزاد. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ذمہ دار ہوں. ذمہ دار ہے. میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ آج بلوچستان سے کچھ ملیٹنٹ گروپس ہیں، بلوچ گروپ ہیں جنہوں نے طالبان کو جوائن کر لیا ہے. میرا سوال یہ ہے وجہ کیا ہے کہ بلوچی لوگ پاکستان کے اگینسٹ جو کام کر رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جوائننگ کر رہے ہیں، کیوں بلوچی لوگ پاکستان سے منتفر ہو رہے ہیں کچھ لوگ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو صوبے کے رائٹس ہی نہیں دیں گے، ان کی پبلک کو، آپ پنجاب میں دیکھ لینا کتنی ڈیولپمنٹ ہے، اور بلوچستان میں جائیں وہاں کو ڈیولپمنٹ ہے تو پھر ان لوگوں نے دہشت گردی بننا ہے. وہ تو پاکستانی ہے نا. اور دوسرا جو ملیٹنٹ شامل ہو رہے ہیں ادھر سے افغانستان سے آ رہے ہیں، وہ ہمارے یہ معاشی یہ سیاسی حالات جو ہے اتنے خراب ہیں اس کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ سب کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب رائٹس کون؟ میں نہیں دے رہا، آپ نہیں دے رہے، کون رائٹ نہیں دے رہا؟ ہماری حکومتیں نہیں دے رہی. تو ہمیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یار اگر ہم انہیں رائٹ نہیں دیں گے تو وہ ہمارے اگینسٹ ہوں گے، تو پھر ہماری گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ ایک دن ہم سے الگ ہو جائیں گے. جیسے بنگلہ دیش دو بھائی بھی ہوں، جب ایک بھائی کو سارے رائٹس ملیں گے دوسرے کو نہیں ملیں گے، وہ ایک دن گھر چھوڑ کے چلا جائے گا.
देखें जी, ये हर एक मैं जितनों से भी बात कर रहा हूँ, हर एक यही कह रहा है कि हम उनको राइट नहीं दे रहे। अगर पंजाब के लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम राइट नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं एहसास है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दें। क्यों नहीं गवर्नमेंट देख रही? मतलब कल को अगर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बन गई, इनके अपने अपने मफादात हैं, वो अपने मफादों में लगे हुए हैं सब। जहाँ उनको उनकी जहाँ उनको किक बैक्स मिलते हैं वहाँ वो कर लेते हैं, जहाँ से नहीं मिलते वहाँ पर वो आउट कर देते हैं। बड़े बड़े सरदार तो नहीं कहते कि हमने अलग होना है, छोटी आवाम जो छोटे सरदार है वही कहते हैं ना हम अलग होना है। हमने अलग होना है, हाँ ठीक जी। है। अच्छा, बाद में देखा ये जाता है, कहा ये जाता है कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है। कभी जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता फिर हम मीडिया पे डाल देते हैं, फिर हम इंडिया पे डाल फिर हम मीडिया पे डाल देते हैं। बाकी हम सही तजारत भी कर रहे हैं, इंडिया से सब कुछ हो रहा है। जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता ना किसी चीज का, फिर हम कहते हैं जी इंडिया करवा रहा है या फौज करवा रही है। अरे वो ये आसान जवाब है ये कि जी ऐसे हो रहा है, ऐसी कोई नहीं है। ये राइट देने चाहिए उनको, राइट देने चाहिए, बिल्कुल जी। हाँ, पे अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है। बेहतरी कैसे आएगी? कैसे हम राइट देंगे? कैसे हम उनको गले लगाएंगे? कैसे उनके जो गिले हैं शिकवे हैं वो दूर करेंगे? और ये इंडिया ईरान ऐसा ही उनके राइट देने शुरू करे, ऐसा सब खुद ही हमारे करीब आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बलोची आ जाए, हम उससे नफरत करते हैं, यहाँ खड़ा हो तो अरे ऐसे जैसे पहले हम बांग्लादेशियों से करते थे, ऐसे आज बांग्लादेश देखें अलग भी हो और हमारे से कर गया, तरक्की भी कर गया, आगे भी निकल गया। और जो जितनी वहाँ पर मादनियात हैं बलूचिस्तान में, अगर वो सेपरेट हो जाते तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये सोचने वाली बात चावल के ऐसे ही है, हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। अभी भी वक्त है, आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है? अभी भी अगर हमारी गवर्नमेंट होश के नाखून ले, बजाय किसी पर इल्जाम, कभी बांग्लादेश के अपना, कभी हम सी पैक बना रहे हैं ना, तो सी पैक का मेरे असेसमेंट के मुताबिक मैंने सारा सैर करके आया हूँ, 70% उसका बलूचिस्तान में है वो, और उसकी वो राइट भी बलूचिस्तान को मिल जाइए। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं जी इंडिया सीपैक को रोकना चाहता है, इसलिए वो बलूचिस्तान के लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। रोकना चाहता है जी, ये चाहे तो कुछ सारा कुछ कर सकते हैं, कोई नहीं रोकना चाहता। बस हम अगर राइट्स लें तो फिर सारी चीजें पूरी हैं। हाँ बिल्कुल सारी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। मेजोरिटी लोग यही कह रहे हैं कि हमें राइट देने चाहिए, और पूरी दुनिया को अब इस चीज का पता चल रहा है। अगर नहीं पता चल रहा तो शायद हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा। ये बातें वक्ती तौर पे शायद देखने वालों को या कुछ गवर्नमेंट के लोग अगर देख रहे हैं तो उन्हें बुरी लगेंगी, लेकिन ये पाकिस्तान वक्ती अंधे हुए हैं ना ये सारे, अपने मफादात के लिए आंखें बदल लेते हैं ना। हमें ऐसे इश्यूज पर, ऐसे टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं? करेंगे नहीं तो फिर उनको कैसे मिलेगा उनको राइट? देखें जी, बात करेंगे तो ही बात बेहतरी की तरफ जाएगी। और सबसे ज्यादा हमारी पाकिस्तान की कुर्बानियों में आजादी, तरीके आजादी में बलूचिस्तान का हिस्सा है, KPK का और बलूचिस्तान का। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा महरूम भी अगर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इग्नोर हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपका नाम? जी, कल्बे अब्बास। कल्बे अब्बास, क्या करते हैं आप? जी मैं अकाउंटेंट हूँ, ICC अकाउंटेंट हूँ मैं। जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि बलोचिस्तान से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, बलोच ग्रुप हैं, जो तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, वजह क्या है कि बलोचिस्तान के लोग उन लोगों के साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं जो एंटी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं? क्या वजह है? आई थिंक सो, मुझे ये लगता है कि जिस तरह हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ इक्वालिटी पे बनाई थी मदीना शरीफ में, हम लोगों ने सबको राइट्स वगैरह जो है वो बराबर नहीं दिए। मतलब अगर बलूचिस्तान है या सिंध है या पंजाब है या कोई भी हमारा प्रोविंस है, वो सब बराबर है। हम आई थिंक सो इसकी बराबर तो है, लेकिन क्या हम उन्हें बराबर राइट दे? वही मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम उनको वो राइट्स उस तरह दिए नहीं जा रहे जो मसावात के ऊपर देने चाहिए, क्योंकि हम सबको एक सेम हमारे राइट्स हैं। जो फैसिलिटीज इधर पंजाब में मौजूद है, क्या वो बलूचिस्तान में मौजूद है? मैं कभी वहाँ विजिट नहीं कर सका, लेकिन जितने मेरे फ्रेंड्स ने विजिट किया वो यही बताते हैं कि बहुत अच्छा एरिया, लेकिन वही वो मतलब फैसिलिटीज रिसोर्सेज की कमी है वहाँ। तो जिसकी वजह से जब आप उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे और हम अपने इस्लाम और अपनी तालीमात से दूर जाएंगे तो ऐसे ही होगा फिर। आई थिंक सो, मुझे ये लगता है। मतलब जाहिर बात है, जब राइट नहीं दिए जाएंगे तो लोग मुतनफर होंगे। और दूसरे नंबर पे बड़ा इशू शायद ये आएगा, जब वहां से चीजें निकल रही हैं, मादनियात वहां से निकल रही, गैस वहां से निकल रही है, और वहां पर ही चीजें मतलब ये है कि नहीं मिल रही उन्हें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उनका फर्स्ट राइट बनता है, वो भी हमारे पाकिस्तानी है, प्यारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे इवन के कोई भी हमारे इस्लाम में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिर के साथ भी बुरा नहीं करने को फरमाया।
تو ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی تو اللہ کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. تو وہ ان کی تعلیمات کو فالو کریں تو میرے خیال سے ہمارا ملک پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. میں سوال یہ کر رہا ہوں کیا وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم رائٹ نہیں دے رہے, مجھے کچھ نہ کچھ پتا چلتا ہے کہ ہم انہیں رائٹ نہیں دے رہے, تو ہماری گورنمنٹ کو کیوں نہیں پتا چل رہا؟ ہم کیوں اپنے ہی بھائیوں کو اپنے سے دور کرتے جا رہے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں الزام لگا دیتے ہیں جی انڈیا انوالو ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا انوالو ہے؟ انڈیا تو آبویسلی انوالو ہے ایسے کاموں میں, کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے کہ ان کو وہ پاکستان ہم سب سے برے لگتے ہیں. اچھا انڈیا انوالو ہے, ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں انڈیا آپ کو بولے گا کہ بھائی آپ میرے لیے, مطلب انڈیا آپ کو کہے, انڈیا کی ایجنسی راہ آپ کو کہے میرے لیے پاکستان میں کچھ ایسا کرو جو پاکستان کے خلاف ہے, سوسائڈ بم آپ کرو, آپ کریں گے؟ نو نیور. نہیں کریں گے, میں بھی نہیں کروں گا. پھر بلوچستان والے کیوں کرتے ہیں؟ سر اب یہ تو ان کی مطلب براٹ اپ کے اوپر ہے, اب مجھے اس طرح نہیں پتا کہ ان میں کی آپ کو بتاتا ہوں نا, اگر پہلے نا, میں یہ نہیں کہتا انڈیا کے کہنے پہ کرتے ہیں یا نہیں, اگر وہ کسی کے کہنے پر بھی کرتے ہیں وہ شاید اس وجہ سے کرتے ہیں جب وہ انہیں پاکستان میں رائٹ نہیں ملے. بالکل سر, ایک اور بھی وجہ ہے کہ جس طرح آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی, اگر غلطی ہو مفہوم یہ ہے کہ غریبی جو ہے آپ کو عنقریب کفر تک پہنچا سکتی ہے. تو جب آپ ان کو رائٹس اور ان کو ریسورسز, ان کو پیسے, ان کو ہر چیز فیسلٹی, ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے تو وہ جب پور وہ اپنی غربت کی لائن سے نیچے چلے جائیں گے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب پھر قصوروار انڈیا ہوا یا ہم گورنمنٹ؟ ہم لوگ پہلے ہوئے, دوسرے نمبر پہ انڈیا, کیونکہ دشمن کا تو کام ہے ہمیشہ آپ کی دشمنی نبھانا, لیکن آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو گے تو دشمن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. اس کا مطلب ہم میں پہلی غلطی. ایک ایگزامپل بنگلہ دیش بھی ہے, اگر آپ کو پتا ہو کہ بھائی تب بھی ہم یہی کہتے تھے کہ جی وہ انڈیا انوالو تھا, وہ انڈیا انوالو. کسی بھی ملک میں کوئی بھی سر جب بھی کوئی رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس گورنمنٹ کا یا اس لوگوں کا قصور ہوتا ہے, پھر سیکنڈ آپ کسی اور پہ ڈالتے ہیں, اسرائیل, انڈیا, فلانا فلانا فلانا. لیکن آئی تھنک سو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا, جو میں یہ سوچتا ہوں, ہم نے پہلے دوسروں پہ ڈالنا ہوتا ہے. جو میں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم لوگوں کے بزرگ ہیں شیخ صاحب ادھر ملتان میں, وہ یہ تعلیم شریف دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے رکھیں تو آپ دیکھنا کیسے آپ آگے نکلیں گے یہاں سے. تو جو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہر چیز میں ہم پہلے اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہیں, اللہ رسول کے مفادات کو پیچھے رکھتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز پہلے اچیو کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رسول کے مطابق چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل جی, جس کو جس کے مطابق چلنا چاہیے, چلنا بہتر لگے اسے اس کے مطابق چلنا چاہیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کی جو اوپینین ہے, آپ کی کچھ باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, کچھ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ تھی آج کی ویڈیو. پاکستانی